بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گزشتہ اسباق میں غیر صحیح افعال کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے اس سلسلے کو غیر صحیح افعال کے اس سلسلے کو ختم کر رہے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم دو سب کیٹیگریز غیر صحیح افعال کی، جن کو ہم نے ناقص کہا اور لفیف کہا، ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یاد کریں، ہم نے غیر صحیح افعال کی تین بڑی اقسام پڑھی ہیں: محموز، مضاعف اور معطل۔ معطل ہم نے اس غیر صحیح فعل کو کہا تھا جس کے حروف مادہ میں حرف علت واو یا آ جائے۔ پھر معطل کی ہم نے کچھ سب کیٹیگریز پڑھی تھیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر غیر صحیح فعل میں حروف مادہ میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت آئے گا تو اسے مثال کہیں گے، عین کلمہ کی جگہ حرف علت آئے گا تو اسے ہم اجوف کہیں گے، اور اگر لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہوگا تو اسے ہم ناقص کہیں گے۔ ناقص کو اگر آپ دیکھیں تو حرف علت واو بھی ہو سکتا ہے یا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر واو ہوگا تو اسے ہم ناقص واوی کہیں گے، اور اگر یا حرف علت ہوگا تو اسے ہم ناقص یائی کہیں گے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، ہادایا یہ ایک ورب ہے جس کے اندر آپ کو لام کلمہ کی جگہ یا نظر آ رہا ہے تو یہ ناقص یائی کی مثال ہے، اور دعوا اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو لام کلمہ کی جگہ واو نظر آ رہا ہے تو یہ ناقص واوی کی مثال ہے۔ تو آئیں چل کے دیکھتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال آ جائے تو تعلیل کا قاعدہ، کیونکہ یہ معطل ہے تو تعلیل کا قاعدہ ہی لگے گا، تو وہ کیسے استعمال ہوگا، کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی گردان میں، آج ہم انشاءاللہ اس کو کچھ تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ناقص کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ناقص واوی زیادہ تر دو ابواب سے ہی آتا ہے، ان میں سے ناصر ینصرو اور سامع یسمعو۔ مثلا دعوا، یدعو، یہ دال عین واو یہ مادہ، یہ آپ کو ناصر ینصرو میں نظر آ رہا ہے، واو نظر آ رہا ہے لام کلمہ کی جگہ حرف علت۔ راضیوا، یرزو، یہ بظاہر آپ کو شکل نظر آ رہی ہے سامع یسمعو کی۔ جبکہ ناقص یائی جو ہے وہ زیادہ تر تین ابواب سے استعمال ہوتا ہے، اس میں ضرب یضرب، فتح یفتح اور سامع یسمعو۔ گویا سامع یسمعو دونوں میں کامن آپ کو نظر آ گیا، تو ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو باب 4 بن گئے: ناصر ینصر، سامع یسمعو، ضرب یضرب اور فتح یفتح۔ تو یہ وہ ابواب ہیں جن سے آپ کو ناقص استعمال ہوتا نظر آئے گا۔ مثلا ضرب یضرب کی مثال ہدایا یہدیو، فتح یفتح سے آپ دیکھیں تو سعیا یسعیو، اور سامع یسمعو سے آپ دیکھیں تو ناسیہ ینسیو۔ اچھا، یہ میں نے ابھی سیدھا سادہ دکھایا ہے کہ باب سے مادہ جب استعمال ہوگا تو شکل کیا بنے گی، لیکن آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تبدیلیاں بھی رونما ہوں گی، تو وہ کیا تبدیلیاں ہوں گی۔ تو ناقص کے قواعد میں سب سے پہلا قاعدہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے، اگر حرف علت متحرک ہو اور اس سے ما قبل حرف کے اوپر زبر ہو یعنی فتحہ ہو، تو قاعدہ یہ ہے کہ ہم حرف علت کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ جب ناقص واوی ہوگا تو الف لکھا جائے گا، ناقص یائی ہوگا تو اسے الف مکسورہ کی شکل میں ہم لکھتے ہیں۔ مثال دیکھیں، دال عین واو مادہ، باب نون ناصر ینصر سے اگر اس کا ماضی کا پہلا صیغہ بنائے تو کیا بنتا ہے بظاہر؟ دعوا، ناصرہ، دعوا۔
اب اس سے دیکھیں آپ کو حرف علت واو متحرک نظر آ رہا ہے، ما قبل کے اوپر فتحہ ہے تو یہ دعا بن جائے گا، دعا۔ اسی طرح را حمزہ یا باب فا سے آتا ہے، را یا بظاہر اس کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اب دیکھیں یا حرف علت ہے، یہ متحرک، ما قبل فتحہ، تو اب اس نے شکل الف مکسورہ کی لے لینی ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ را۔ اب کچھ اور مثالیں آپ دیکھیں یہاں پہ، جیسے ہا دال یا، یہ مادہ ہے، باب زود یعنی ضرب یضرب سے آتا ہے، تو ہادا یا بظاہر ہونا چاہیے تھا اس کا ماضی کا صیغہ، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ہدا الف مکسورہ کی شکل میں۔ را جیم واو باب نون سے راجا وا، یہ اس کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ راجا۔ بادا وا با دال واو مادہ باب نون بادا وا، یہاں سے کیا بنے گا؟ بدا۔ تالا وا تا لام واو مادہ باب نون تالا وا، اس سے کیا بنے گا؟ تلا۔ حمزہ تا یا باب زاد سے یہ بنے گا آتا یا، اگر آتا یا کو دیکھیں تو اس کے اوپر قواعد لگائیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ آتا۔ اسی طرح اگر میں مضارع کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، جیسے سین عین یا مادہ باب فا سے اس کا مضارع کا پہلا صیغہ بنائیں تو کیا بن رہا ہے؟ یس آیو۔ یس آیو سے اب غور کریں، یا حرف علت متحرک ہے، ما قبل کے اوپر فتحہ ہے، تو اب یا نے الف مکسورہ سے تبدیل ہو جانا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یس آ۔ اچھا، یہ صورت جو آپ کو نظر آئے گی کہ حرف علت متحرک ما قبل فتحہ، یہ آپ کو ماضی معروف کا جو پہلا صیغہ ہے اس میں نظر آئے گی، اور مضارع معروف کے صیغہ نمبر 1، 4، 7، 13 اور 14، یہ صیغے ہیں جن میں یہ شکل نظر آئے گی۔ کلیہ کیا ہے کہ اگر ایسی صورتحال آپ کے سامنے آئے تو حرف علت کو آپ نے الف سے بدل دینا ہے۔ فرق کیا ہوگا کہ حرف علت واو ہوگا تو الف لکھا جائے گا، یا ہوگا تو الف مکسورہ لکھا جائے گا۔ دوسرا قاعدہ ناقص کا یہ ہے، اب اس کو دو حصوں میں سمجھیں۔ اگر حرف علت واو ہو اور وہ مضموم ہو، یعنی اس کے اوپر پیش ہو، اور اس سے پچھلے حرف کے اوپر بھی پیش آ جائے، تو حرف علت واو کو ساکن کر دیں گے۔ یعنی دوبارہ سنیں، اگر حرف علت واو استعمال ہو رہا ہو لام کلمہ کی جگہ، اور وہ مضموم ہو یعنی پیش والا ہو، اور اس سے ما قبل بھی پیش ہو، تو ہم حرف علت کو ساکن کر دیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ سمپل واو۔ تو یہ ایک شکل ہو گئی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر حرف علت آپ کا یا ہو پیش والا، لیکن اس سے پیچھے ما قبل کے اوپر زیر آ جائے، تو بھی ہم حرف علت کو ساکن کر دیں گے، یعنی یا ساکن بن جائے گا۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیں، دال عین واو یہ مادہ ہے، باب نون سے جب اس کے مضارع کا پہلا صیغہ دیکھتے ہیں تو کیا بن رہا ہے؟ یدعو۔ اب آپ کو شکل کیا نظر آ رہی ہے؟ حرف علت مضموم، ما قبل کے اوپر بھی ضمہ یعنی پیش، تو یہ کیا بن جائے گا؟ واو ساکن ہوگا، تو یدعو۔ را میم یا باب زاد سے رما پیچھے ہم نے پڑھا ہے، یرمیو، اب ضربہ یضربو، یرمیو مضارع کا پہلا صیغہ۔ اب یرمیو کے اوپر غور کریں، یا حرف علت ہے اس کے اوپر پیش ہے، ما قبل کے اوپر زیر ہے، تو حرف علت یا نے ساکن ہو جانا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یرمی۔ تو اس کا ماضی مضارع کیا بن رہا تھا؟ رما یرمی، پیچھے دعا یدعو، یہ دو شکلیں آپ کو مل گئیں۔ اگر کسی صیغے میں ایسی صورتحال آ جائے کہ حرف علت دو اکٹھے ہو جائیں، اب وہ کن صیغوں میں آتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات دیکھیں کہ اگر کسی صیغے میں دو حرف علت اکٹھے ہو جائیں تو کلیہ یہ ہے کہ ہم ناقص کا جو حرف علت ہے اس کو گرا دیں گے، صیغے کے حرف علت کو برقرار رکھیں گے۔ لیکن اب اگر عین کلمہ کے اوپر پیش یا زیر ہو تو اس کی حرکت باقی رہ جانے والے حرف علت کے مطابق ہم بدل دیں گے، لیکن اگر عین کلمہ کے اوپر زبر ہوگا تو پھر ہم حرکت کو تبدیل نہیں کریں گے۔
اب اس کی مثال دیکھیں، دال عین واو باب نون دعوو، یہ آپ کو شکل نظر آ رہی ہے۔ اب اس کے اوپر اگر غور کریں تو دو واو حرف علت اکٹھے ہو گئے۔ پہلا حرف علت پیش والا وہ ناقص کا ہے، دوسرا سیغے کا ہے، تو ہم پہلے حرف علت کو گرا دیں گے۔ اب پیچھے عین کلمہ کی حرکت دیکھیں، وہ کیا ہے؟ زبر کی صورت میں تبدیل نہیں ہونی تو سیدھی رہے گی، تو کیا بن جائے گا؟ دعو۔ لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں لام کاف یا باب سین کو دیکھیں تو بظاہر یہ اس کا ماضی کا تیسرا صیغہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ لا کی یو۔ اس کے اوپر غور کریں، واو اور یا دو حرف علت اکٹھے ہو گئے، پہلا حرف علت ناقص والا ہے جو کہ یا ہے، اس کو آپ گرا دیں۔ اب پیچھے عین کلمہ کی حرکت دیکھیں، وہ کیا ہے؟ زیر۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر عین کلمہ کے اوپر پیش یا زیر ہو تو حرکت تبدیل ہوگی، کیسے؟ کہ باقی رہ جانے والے حرف علت کے مطابق۔ اب باقی رہ جانے والا حرف علت کیا ہے؟ یہاں پہ واو کے مطابق جو حرکت ہے وہ کیا ہے؟ پیش، لہٰذا کاف کے اوپر ہم پیش دے دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ لکو۔ را میم یا مادہ باب زاد، اب اس کے اگر تیسرے صیغے کو دیکھیں، مضارع کا جو تیسرا صیغہ ہے یرمیونا، اب یرمیونا کے اوپر غور کریں، دو حروف علت اکٹھے ہو گئے ہیں، یا جو ہے وہ ناقص کا حرف علت ہے، واو جو ہے صیغے کا ہے، ناقص والا حرف علت ڈراپ ہو گیا، پیچھے عین کلمہ میم کے اوپر دیکھیں زیر ہے، حرکت تبدیل ہوگی۔ اب وہ تبدیل کیسے ہوگی؟ حرف علت باقی کیا بچ گیا تھا؟ واو، اب واو کے مطابق حرکت کیا ہوگی؟ پیش، تو میم کے اوپر پیش آ جائے گی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یرمونا۔ یہ صورتحال عام طور پر آپ کو ماضی معروف کے صیغہ نمبر 3 جبکہ مضارع معروف کے صیغہ نمبر 3، 9 اور 10 میں نظر آئے گی۔ ناقص کا قاعدہ نمبر 4 اور آسان ہے، وہ یہ ہے کہ اگر حرف علت کے بعد والا حرف ساکن ہو، حرف علت سے ما قبل حرف کے اوپر زبر ہو، تو ہم حرف علت کو گرا دیں گے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، دال عین واو، یہ اس کا مادہ، باب نون، اس کا اگر چوتھا صیغہ دیکھیں تو یہ کیا بن رہا ہے؟ دعوت۔ اب دعوت کے اوپر غور کریں، واو حرف علت ہے، بعد والا حرف ساکن ہے، ما قبل عین کے اوپر زبر ہے، وہ کنڈیشن پوری ہوتی ہے، حرف علت ڈراپ ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا؟ دعوت کی بجائے دعت۔ لیکن اسی جگہ پہ اگر میں مثال لوں لام کاف یا مادہ باب سین، تو یہ بظاہر کیا ہے؟ لاکیت۔ اب لاکیت کے اوپر غور کریں، حرف علت کے بعد والا حرف ساکن، ما قبل کے اوپر زیر ہے، تو لہٰذا اوپر والی کنڈیشن پوری نہیں ہوتی، تبدیلی نہیں آئے گی، لاکیت رہے گا۔ اچھا، اس قاعدے کا اطلاق عام طور پر باب نون، باب فا اور باب زاد کے چوتھے صیغے پر تقریباً یہ لاگو ہوتا ہے۔ ناقص کا قاعدہ نمبر 5 یہ ہے کہ اگر ناقص واوی میں واو سے قبل حرف پر زیر آ جائے، یعنی ناقص واوی کی پہلے مثال ہم لے رہے ہیں کہ اگر ناقص واوی میں واو سے قبل حرف کے اوپر زیر ہو تو حرف علت کو ہم یا سے بدل دیں گے، لیکن حرکت برقرار رہے گی۔ اب اس کی مثال دیکھیں، دال عین واو مادہ باب نون، اس کے مجہول کو اگر میں دیکھوں، ماضی کا مجہول دیکھیں اگر، تو یہ بنتا ہے دو ایوا۔ اب اس کے اوپر آپ ذرا دیکھیں، دو ایوا کے اوپر غور کریں کہ حرف علت واو، اس سے ما قبل حرف کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ زیر، تو ہم حرف علت واو کو یا سے بدل دیں گے اور حرکت برقرار رہے گی، تو دو ایوا سے کیا بن جائے گا؟ دو ایا۔ اس قاعدے کا اطلاق عام طور پر ماضی مجہول میں ہوتا ہے اور پھر باب سین اور باب ہا کے ماضی معروف پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اب ان مثالوں میں بھی آپ کو قاعدے کا اطلاق نظر آئے گا، جیسے مثال کیا ہے؟ سا واو با باب جیم، اس سے اگر میں مصدر دیکھوں تو یہ بظاہر بنتا ہے سیوابن۔ اب سیوابن کے اوپر آپ غور کریں، حرف علت کے ما قبل، حرف علت واو ہے، اس سے ما قبل حرف کے اوپر کیا ہے؟ زیر ہے، تو حرف علت کو ہم
یا سے بدل دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ سیابن۔ آپ کو قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوتا نظر آئے گا۔ صاد واو میم، اس کا مصدر اگر آپ دیکھیں تو یہ بنتا ہے سیوامن۔ اب سیوامن کے اوپر غور کریں، حرف علت واو، اس سے ما قبل زیر، تو یہ کیا بن جائے گا؟ واو یا سے بدل جائے گا، سیامن۔ کاف واو میم، اس کا مصدر دیکھیں کیوامن بنتا ہے، اس کے اوپر غور کریں، واو حرف علت، اس کے ما قبل کے اوپر زیر، تو واو یا سے بدل جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ کیامن۔ ناقص کا قاعدہ نمبر 6 یہ ہے کہ اگر ناقص واوی میں واو، وہ جو حروف کی ترتیب ہے صیغے میں، چوتھے نمبر پہ ہو واو، یا اس کے بعد ہو، اور ما قبل پیش نہ ہو، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ حرف علت کو یا سے بدل دیتے ہیں، جبکہ حرکت برقرار رہے گی۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیں، دال عین واو مادہ باب نون، اس کا مجہول اگر آپ دیکھیں مضارع کا، بظاہر یہ بنتا ہے یدعو۔ اب یدعو کے اوپر غور کریں، ناقص واوی ہے، واو چوتھے نمبر پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے ما قبل کے اوپر پیش بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ زبر ہے، تو اب واو کو یا سے ہم بدل دیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یدعو۔ اور یدعو کے اوپر جو پیچھے ہم قواعد پڑھ چکے ہیں اس کو دیکھیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ یدعا۔ اس قاعدے کا اطلاق عام طور پر مضارع مجہول میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ باب فا، ضاد اور سین کا جو مضارع معروف کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال اور دیکھ لیں، غین شین واو باب سین، اس کا اگر مضارع دیکھیں یغشو، اب یغشو کے اوپر غور کریں، حرف علت واو ناقص واوی، چوتھے نمبر پہ یہ آ رہا ہے، ما قبل کے اوپر پیش نہیں ہے، تو یہ واو یا سے بدل جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یغشا۔ تو یہ قاعدہ نمبر 6 ہو گیا ناقص کا۔ ناقص کا قاعدہ نمبر 7 یہ ہے کہ جب ساکن حرف علت کو ہم مجزوم کریں گے، عام طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ مضارع کو ہم مجزوم کیا کرتے تھے، تو حرف علت حذف ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، دال عین واو مادہ باب نون، اس کا مضارع کیا بنا تھا؟ یدعو، وہاں سے اگر حاضر کا صیغہ بنائے تو یہ کیا بنے گا؟ تدعو۔ اب تدعو سے اگر میں آپ کو کہوں کہ فعل امر بنائے، فعل امر کس طرح بنتا تھا کہ مضارع کو مجزوم کرتے تھے اور پھر مضارع کی علامت کو گراتے تھے، مضارع کی علامت کو گرانے کے بعد اگر باقی جو کچھ بچ گیا وہ پڑھا جا رہا ہے تو وہی فعل امر ہے، ادروائز ہم حمزہ دیتے تھے، اور حمزہ جو شروع میں دیتے تھے اس کی حرکت عین کلمہ کی حرکت کے مطابق ہوتی تھی، کہ اگر عین کلمہ کی حرکت پیش ہے تو پیچھے ہم پیش دیں گے، ادروائز ہم زیر دیں گے۔ اب تدعو میں دیکھیں آخری واو ہے، جب تدعو کو ہم مجزوم کریں گے تو واو پہلے ساکن ہے لیکن مزید مجزوم ہوئی، گر گئی۔ اب پیچھے جو مضارع کی علامت ہے وہ ہے تا، وہ بھی ڈراپ کر دیں تو پڑھا نہیں جا رہا، حمزہ دیں۔ اب حمزہ جب دیا، اس کی حرکت عین کلمہ کی حرکت کو دیکھیں پیش، تو پیچھے پیش آ جائے گا، تو یہ بن جائے گا ادعو فعل امر۔ تو یہ ایک مثال ہوگی ناقص کے قاعدہ نمبر 7 کی۔ اب یہ کچھ آپ کے سامنے میں نے ورب رکھے ہیں، ایک مثال ضرب یضرب سے، کہ جیسے غلا یغلی، غین لام یا مادہ، تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ناقص کے قواعد استعمال ہو رہے ہیں۔ غلا یغلی، ان کا مصدر الغالیو، اس کا معنی ہوتا ہے جوش مارنا، یہاں سے اسم الفاعل بنائیں تو یہ بنے گا غالن، اور یغلی سے تغلی اگر لیں اور فعل امر بنا لیں تو یہ بن جائے گا اغلی، اور اس کا نہیں بنائیں تو لا تغلی۔ سبا یسبی، سین با یا مادہ، سبا یسبی، السبیو اس کا مصدر، اس کا معنی قید کرنا، اس کا اسم الفاعل بنائیں سابن، اور اس کا جو فعل امر ہے بنے گا اسبی، اور لا تسبی اس کا نہیں۔ ہا دال یا اس کا مادہ، ہدا یہدی، اس کا مصدر ہدایتن، راہ دکھانا۔ اب ہادن اس کا اسم الفاعل بنے گا، اہدی یہ بنے گا
فعل امر، اور لا تہدی یہ بنے گا اس کا فعل یعنی نہیں۔ اسی طرح جیم زا یا مادہ جزا یجزی، جزاءن اس کا مصدر بدلہ دینا، فاعل اس کا اسم الفاعل کیا بنے گا جازن، اس کا امر بنے گا اجزی، اور لا تجزی اس کا نہیں۔ میم شین یا مادہ مشا یمشی، مشیون چلنا یہ اس کا مصدر، ماشن یہ فاعل ان کے وزن پہ یہ کیا بنے گا اسم الفاعل، امشی، امشی یہ کیا بنے گا فعل امر، اور لا تمشی یہ نہیں ہو گیا۔ میم ضاد یا مادہ مزا یمزی، مزیون یہ اس کا بنتا ہے مصدر گزرنا، مازن اس کا اسم الفاعل، امزی یہ اس کا بن گیا فعل امر، اور لا تمزی یہ اس کا نہیں۔ ناقص کا قاعدہ نمبر 8 اگر آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے، جب حرف علت پر تنوین ہو پیش والی اور ما قبل متحرک ہو تو حرف علت حذف ہو جاتا ہے۔ اب اگر ما قبل پھر فتحہ ہو تو اسے تنوین فتحہ ورنہ ہم تنوین کسرہ کر دیتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال لیں، دال عین واو مادہ باب نون، یہاں سے اگر میں آپ کو کہوں اسم الفاعل بنائیں تو یہ بظاہر فاعلن کا وزن بنائیں، دائون، دائون کے اوپر غور کریں، واو حرف علت ہے، اس کے اوپر تنوین ضمہ ہے، یعنی دو پیش آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور ما قبل متحرک ہے۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے، حرف علت کو ہم ڈراپ کر دیں گے، لیکن اب ما قبل کے اوپر اگر تو فتحہ ہوتی تو ہم تنوین فتحہ دیتے، یہاں پہ ما قبل کے اوپر کسرہ ہے تو ہم تنوین کسرہ کر دیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا داعین۔ اچھا، اس قاعدہ کا اطلاق زیادہ تر ناقص کے اسم الفاعل پر ہوتا ہے، تاہم یہ اسم الظرف کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ ناقص کا آخری قاعدہ وہ یہ ہے کہ جب حرف علت سے قبل الف زائد آپ کو نظر آ جائے تو ہم حرف علت کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ دال عین واو مادہ باب نون سے اس کا اگر مصدر بنائے تو یہ بنتا ہے دعاون، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ غور سے دیکھیں، حرف علت سے قبل الف نظر آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے، حرف علت کو حمزہ سے بدل دیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا دعاون۔ تو یہ تھے ہمارے ناقص کے مختلف قاعدے۔ اب 2-3 منٹ میں آپ کے اور لوں گا، اور اس میں ہم تھوڑا سا لفیف کو بھی دیکھ لیں۔ یاد کریں غیر صحیح افعال میں سے معطل کی جو چوتھی قسم ہم نے پڑھی تھی وہ تھی لفیف۔ لفیف میں کیا تھا کہ اگر کسی فعل کے حرف مادہ میں 2 جگہ حرف علت ہو، جیسے وا قافیہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے 2، واو فا کلمہ کی جگہ اور یا کون سی جگہ پر ہے، لام کلمہ کی جگہ، سین وا یا اور ہا یا یہ آپ کو 2 دفعہ حروف علت واو اور یا نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ کو شکل ایک نظر آ رہی ہوگی کہ وا قافیہ میں کاف درمیان میں موجود ہے 2 حروف علت کے، لیکن سین و یا میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دونوں حروف علت اکٹھے ہیں۔ تو یہاں سے ہم 2 اور کنسیپٹ نکالتے ہیں، ایک ہے لفیف مفروق، اگر حروف علت کے درمیان اور حرف موجود ہو، جیسے وا کاف یا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ایسے لفیف کو ہم کہیں گے لفیف مفروق۔ اور اگر دونوں حروف علت ساتھ ساتھ واقع ہوں تو ہم اسے لفیف مقرون کہہ دیتے ہیں، جیسے سین و یا اور ہا یا میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دونوں حروف علت اکٹھے ہیں، ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ اب لفیف مفروق کے اوپر یہ یاد رکھیں کہ ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، اور لفیف مفروق میں دیکھیں حرف علت ایک ہوگا فا کلمہ کی جگہ تو یہ مثال بن گیا، اور حرف علت ہوگا لام کلمہ کی جگہ تو یہ ناقص بن گیا۔ تو ناقص اور مثال کا مجموعہ یہ استعمال ہو رہا ہے بظاہر لفیف مفروق میں۔ اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ مثال اور ناقص کے جو قواعد پیچھے ہم نے پڑھے ہیں وہ دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے، جیسے وا قافیہ باب زاد سے واقعہ یو کیو یہ ماضی مضارع بنتے ہیں، تو واقعہ کے اوپر آپ دیکھیں یہ
قاعدہ آپ کو لگتا نظر آ رہا ہے، ناقص والا اور مثال والا، تو یہ بن جاتا ہے وقع اور یقی، وقع یقی۔ وا ہا یا یہ باب سین سے واہیا یو ہایو، تو واہیا یوہا یہ بن رہا ہے۔ وا لام یا باب ہا سے والیا یا ولیو سے والیا یلی، یہ آپ کو شکل نظر آ رہی ہے۔ لیکن آپ کو یہ نظر آئے گا کہ عام طور پر لفیف مفروق میں جو فا کلمہ ہے اس کے اوپر عام طور پر واو اور لام کلمہ کے اوپر یا آپ کو نظر آتا ہے۔ لفیف مقرون جیسے میں نے کہا کہ اگر حروف علت ساتھ ساتھ ہوں تو ثلاثی مجرد کے دو ابواب سے عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے، ضرب یضرب سے اور سامع یسمع سے۔ تو آپ دیکھیں کہ دونوں اکٹھے کیونکہ ہوں گے تو زیادہ تر یہ اجوف اور ناقص کی شکل میں نظر آتے ہیں، یعنی یہ آپ کو حروف نظر آئیں گے عین کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ پہ حروف علت اکٹھے، تو اجوف اور ناقص کی شکل آپ کو مل گئی۔ لیکن اس کے اوپر قواعد صرف ناقص کے اپلائی ہوتے ہیں جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھے، تو مثلا را وا یا مادہ باب زاد راوا یا یرویو۔ اب راوا یا کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ ناقص کا پہلا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، حرف علت یا متحرک ما قبل کے اوپر فتح، تو یہ روا بن گیا۔ اور یرویو میں آپ کو شکل نظر آ رہی ہے کہ حرف علت مضموم ہے اور ما قبل کے اوپر حرف علت یا مضموم ہے، ما قبل کے اوپر زیر ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، حرف علت ساکن ہو جائے گا، تو یہ یروی بن گیا۔ ہا یا ہائی یا یایو، تو ہائی یا تو وہی شکل رہی، یایو کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ بن جائے گا یا، یہ ناقص کے قواعد اپلائی ہو گئے۔ عام طور پر عین کلمہ والی جگہ پر ہمیں واو نظر آتا ہے اور لام کلمہ کی جگہ یا نظر آتا ہے۔ اچھا، جیسے ہی میں نے دوسری مثال دی ہے ہا یا، تو اس میں آپ کو دو یا اکٹھے نظر آتے ہیں، تو بعض جگہوں پر آپ کو یہاں ادغام کا قاعدہ بھی اپلائی ہوتا نظر آئے گا۔ اور آخری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لفیف مفروق کا جو اسم الفاعل ہے وہ عام طور پر فعیل ان کے وزن پہ آتا ہے، جیسے کاف وا یا مادہ، یہاں سے فعیل ان کا وزن بنائے تو یہ بنے گا قویون، تو اور ادغام دو یا کیونکہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ قویون بن جائے گا۔ اور ہا یا میں حییون، اب دو یا اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا، حیون۔ تو یہ کچھ قواعد آپ کو لفیف مفروق کے مل گئے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سبق میں، اور اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے، وہ ہے ابواب ثلاثی مزید فی۔ اس میں ہم انشاءاللہ ایک سیریز آف لیکچر ہمارے ہوں گے، کوئی 8 سے 10 لیکچرز پر مشتمل یہ سیریز ہوگی، جس میں ہم ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان کی پوری تفصیل پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔